بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ روزے ہمیں کیا سبق سکھلانے کے لیے آتی ہیں؟ روزوں سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے اور روزوں سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ بس یہی آپ کو سوال جواب سنانے۔ روزہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جس طرح تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تنہائی کے اندر گناہ نہیں کرتا، تنہائی کے اندر کھاتا پیتا نہیں ہے، تیرے ذہن کے اندر یہ بات نقش ہوئی پڑی ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر باقی کے 11 مہینوں کے اندر بھی تیرے دل کے اندر یہی بات ہونی چاہیے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نظروں کے سامنے ہوں۔ فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بچپن سے لے کر جوانی تک اس کے گھر سے کھاتے رہے ہیں۔ ایک بات۔ نمبر 2 ولما بلغ، اور بلوغت کی عمر کو بھی پہنچ چکے ہیں، جوانی کی عمر کو۔ دعوت دینے والی بھی عورت ہے، جوانی بھی ہے، جوانی بھی جوبن پر ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اس کی دعوت سن کر جواب کے اندر کہتے ہیں قال معاذ اللہ، اگرچہ یہاں پر مجھ کو دیکھنے والا کوئی نہیں، یہاں پر عزیز مصر کوئی نہیں ہے، یہاں پر میرا باپ یعقوب کوئی نہیں ہے، یہاں پر میرے بھائی کوئی نہیں ہے، یہاں پر تیرے رشتہ دار کوئی نہیں ہے، اگرچہ یہاں پر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دیکھے اور میں اس کے سامنے گناہ سے رک جاؤں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جب دیکھنے والا کوئی نہ ہو، پھر بندے کے دل کے اندر یہ ڈر اور خوف پیدا ہو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ گناہ سے رکے، تو یہ بندے کا کیا ہے؟ کمال ہے۔ کپڑا اٹھا کر نا، جو اپنے ایک بت بنا رکھا تھا مٹی کا یا جو بھی، اس کے اوپر ڈالا، اس کے سامنے یہ کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا جب تیرا جھوٹا خدا تجھے اس کے سامنے یہ کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے، تو میرا رب تو ہے ہی سچا، مجھے بھی اس کے سامنے یہ کام کرتے ہوئے شرم۔ تو یہ ہے کہ جس طرح انسان رمضان المبارک کے مہینے کے اندر گناہوں سے بچتا ہے، کیوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہی انسان کے دل کے اندر سبق باقی کے 11 مہینوں کے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے پینے کا سامان لیا ہوا ہے، سفر پر نکلے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، ایک چروایا بکریاں چرانے والا وہ سامنے نظر آیا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں مالک کی اجازت کے بغیر ان کا دودھ نکال کر آپ کو نہیں دے سکتا۔ جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، درم دینار چند سکے نکالے، یہ درم دینار لے لو، مجھے ایک بکری فروخت کر دو، بیچ دو، میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، جہاں پر پیاس بھوک لگے گی میں اس کا دودھ نکال کر پی لوں گا۔
मालिक पूछेगा तो मालिक को कहना कि भेड़िया खा गया, गुम हो गई। मालिक को क्या जवाब दूंगा? ऐन अल्लाह। ये दुनिया वाला मालिक, इसके सामने तो झूठ बोल लूंगा, इसके सामने तो मैं अपनी मन घड़त कहानी पेश कर दूंगा, लेकिन वो मालिक कहां जाएगा? उस मालिक को क्या जवाब दूंगा? फिर यहां पर रोक रहा हूं, दो वाकया और साथ मिलाना चाहता हूं, एक अमानत पर और एक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से। हजरत लुकमान हकीम को एक बाग की निगरानी के ऊपर मुकर्रर किया गया। बाग की निगरान है, माली है। एक दिन मालिक आ पहुंचा, मेरे सामने फल लेकर आओ, मुझे फल खिलाओ, फल खाना चाहता हूं। फल पेश किया गया, फल तोड़कर लाया, पेश किया। उसको खोला गया, तोड़ा गया, खाने लगा तो अंदर से पका हुआ न था, खट्टा था, मीठा न था। यार ये तैयार नहीं है, पक्का नहीं है, कोई और लेकर आओ। हजरत लुकमान हकीम और लेकर आ गए, वो भी खट्टा, और लेकर आओ, वो भी खट्टा, और लेकर आओ। जब 3-4 मर्तबा फल लेकर आए, मालिक कहने लगा इतना अरसा हो गया है बाग की निगरानी करते हुए, बाग की हिफाजत करते हुए, आपको अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि कौन से पौधे का फल मीठा है और कौन से पौधे का फल खट्टा है। इतना अरसा हो गया है। हजरत लुकमान हकीम जवाब देने लगे, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे सरदार, आपने मुझे बाग की निगरानी और बाग की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया गया है, बाग का फल चेक करने के लिए मुकर्रर नहीं किया। और कसम उठाकर कहने लगे कि जब से लेकर आपने मुझे यहाँ पर मुकर्रर किया गया है, उस वक्त से लेकर अब तक मैंने फल का, आपके बाग का एक दाना और एक फल भी मैंने खाया नहीं, अपनी जुबान के ऊपर रखा नहीं है। ये है अमानत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तशरीफ ला रहे हैं। एक साहबी रसूल ने नारा लगा दिया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, आज हम अपने सारे पुराने हिसाब चुकाएंगे, आज हम अपने सारे बदले लेंगे। मक्का के अंदर जितना हमें सताया गया, मक्का के अंदर जितना हमें तंग किया गया, जितनी हमारे ऊपर मुसीबतें और तकलीफें आई, हम उन सारों का बदला लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची। आपने उस सहाबी रसूल को पास बुलाकर फरमाया, ऐ मेरे सहाबी रसूल, अपने इस नारे को बदल दो, अपने नारे के अंदर तब्दीली यूं लेकर आओ, अल यौम यौमुल रहम, आज बदले का दिन नहीं है, आज रहम करने का दिन है। रहम क्यों करना गए? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, परवरदिगार ने मुझे रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है, इसलिए आज मैंने रहम करना है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल, बैतुल्लाह शरीफ की चाबी मेरे हवाले कर दें, मैं बैतुल्लाह शरीफ का खादिम बन जाऊं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल, बैतुल्लाह शरीफ की चाबी मुझे दे दें। आप खामोश रहे। नहीं। हजरत अलीउल मुर्तदा फातिह खैबर, दामाद नबी, हजरत फातिमा के शौहर हैं, अर्ज करने लगे, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैतुल्लाह शरीफ की चाबी मुझे दे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी चाबी देने से इनकार फरमा दिया, चाबी न दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये ऐलान फरमा रहे हैं
کہ طلحہ بن عثمان کو بلاؤ. پھر طلحہ بن عثمان آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی چابی ان کو دے دی, ان کے حوالے کر دی. حوالے کرنے کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھ کو امین بنا کر بھیجا ہے. میرا جملہ پسند آ جائے تو اللہ کا نام بلند آواز سے لے لینا. اللہ پاک نے مجھے امین بنا کر بھیجا ہے, اور میں اتنا امین ہوں کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگ مجھے امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عثمان کو بلایا اور فرمایا کہ تو نے اس رات مجھے بیت اللہ شریف کی چابی نہیں دی تھی, لیکن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر احسان کرتے ہوئے تجھے بیت اللہ شریف کی چابی دے رہا ہوں, اور ساتھ میں تیرے لیے یہ اعلان کر رہا ہوں, اور ساتھ میں تجھے یہ خوشخبری اور بشارت دے رہا ہوں, جب تک تیری نسل باقی رہے گی بیت اللہ شریف کی چابی تیری نسل کے اندر رہے گی. حضرت لقمان حکیم بھی کہنے لگے, حضرت لقمان حکیم بھی کہنے لگے اے بادشاہ سلامت, اے میرے سردار, اے میرے مالک, آپ نے مجھے یہاں پر نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے, یہاں کا پھل چکھنے کے لیے, پھل کھانے کے لیے مقرر نہیں کیا. بہرحال سبق یہ عرض کر رہا تھا کہ روزہ رکھ رہے ہیں, اور روزے کے یہ جو ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہیں, یہاں پر ہم اس مہینے کے اندر گناہ نہیں کرتے. کیوں؟ ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے. باقی کے 11 مہینوں کے اندر یہ ہمارا کہاں پر چلا جاتا ہے؟ باقی کے 11 مہینوں کے اندر یہ سبق ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ تو یاد رکھیے, جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رب دیکھتا ہے, باقی کے 11 مہینوں کے اندر بھی وہ رب دیکھتا ہے. جس طرح اس مہینے کے اندر رب سے ڈرتے ہو, اسی طرح باقی 11 مہینوں کے اندر بھی رب سے ڈرا کرو.